اس انداز سے میرا امام لکھتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آپ جس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں نا، اللہ نے کائنات بنائی اس نبی کے صدقے ہے۔ بس اب میرے پاس سمجھانے کا وقت نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آپ نے ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے۔ اس نبی کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا، حتیٰ کہ حضرت آدم سے اب تک، اب سے قیامت تک جو کچھ ہے یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے نا۔ دیکھیں کوئی شخص جمعے کی رات مرتا ہے نا، توجہ ہے میرے والے، سارے دی توجہ ہے، جمعے کی رات جو بندہ قبر میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا نیک آدمی تھا، آج جمعے کی رات انتقال ہوا اور جمعے کی رات قبر میں گیا، ہے نا۔ اس کا مطلب اس بندے کو جو لوگ اس کو شاباشی دے رہے ہیں، اسے نیک بتا رہے ہیں، تو وہ اس کی اپنی وجہ سے نہیں، جمعے کی رات کی وجہ سے بتا رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے بتا رہے ہیں؟ جمعے کی رات کی۔ کوئی شب معراج کو دنیا سے چلا جائے، شب برات کو چلا جائے، شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں چلا جائے، تو لوگ اس کی قبر پہ پتھر بنا کر اس تاریخ کو لکھتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ اس رات میں دنیا سے گیا ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے جس میں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ جنت کا حقدار بناتا ہے، اس مبارک رات میں دنیا سے گیا۔ تو پتہ چلا اس بندے کو فضیلت اپنی وجہ سے نہیں ملی، اس مبارک رات کی وجہ سے ملی۔ تو میں نے عالم تخیل میں عرض کی، قبلہ ماسٹر ظفر صاحب تخیلاتی دنیا میں اس سے گلنا ہوندی ہے نا، عرض کی مولا یہ جو آج طرح طرح کے لوگ اٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کسی رات یا کسی دن یا کسی گھڑی کی وجہ سے عظمت تو نے عطا کی ہے؟ توجہ ہے میرے وال؟ جدی توجہ نہیں ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ اچھا سب بندی ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے ماشاءاللہ ذہن سارے اندر حاضر ہے۔ کریم رب یہ بتا تو نے کسی ایسے دن میں یا ایسی کسی رات میں تو غیب سے آواز آتی ہے یہ ساری مبارک راتیں تو میں نے بنائی ہی اپنے حبیب کے صدقے میں ہیں۔ لیلۃ القدر ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، شب برات ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، شب معراج ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، جمعے کی رات کو عظمت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے نا، کسی اور کے صدقے میں نہیں ملی۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے دنیا والوں سنو، میں نے نہ اپنے حبیب کو دن میں پیدا کیا نہ اپنے حبیب کو رات میں پیدا کیا، تو مولا کس وقت؟ تو کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات جا رہی تھی، دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ تو میں نے عالم تخیل میں پوچھا سونے پروردگار یہاں تے تیاڑی اپنے حبیب دی ولادت دا وقت ہونا یا رات ہونا، رات جا رہی ہے، دن دا آغاز ہو رہا، ادھی کی وجہ ہے؟ ایدی بھی تو کوئی وجہ ہوئے، تو غیب تو آواز آئیے قبلہ ماسٹر ظفر صاحب کی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر مکمل دن میں حبیب کو دنیا میں بھیجتا تو دن رات سے مخاطب ہو کر کہتا رات تیری کیا حیثیت ہے، رات تیری کیا اوقات ہے، رات تجھے کون پہچانتا ہے، میں وہ مبارک دن ہوں کہ جس دن میں مدینے والے میٹھے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ تو میں نے عرض کی پروردگار رات میں پھر کیوں نہیں ولادت ہوئی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے اگر مکمل رات میں حبیب کو پیدا کرتا تو پھر رات دن سے مخاطب ہو کر کہتی دن تیری تو کوئی حیثیت نہ ہے،
تیری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، تیری تو کوئی شان نہیں ہے، میں تو وہ مقدر والی رات ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اعظم کو میرے اندر جناب والا دنیا میں تشریف لانے کا وقت میرے اندر آیا ہے۔ میں وہ مبارک رات ہوں کہ جس مبارک رات میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، رب فرماتا ہے میں نے دن کو بھی محروم نہ کیا، میں نے رات کو بھی محروم نہ کیا۔ رات جا رہی تھی، دن کا آغاز ہو رہا تھا، جاتے جاتے دن اور رات دونوں مصطفیٰ کی آمد سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، دونوں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے عظمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں نے عالم تخیل میں پوچھا، پروردگار یہ بتا، یہ جو دنیا کہتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اتنی جتنی بڑے بھائی کی، تو کریم رب یہ بتا یہ مصطفیٰ جان رحمت کو اس طرح کی بات کہنے والے لوگ کون ہیں؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، ان دنیا والوں کو بتا دو میرے نبی کے نواسے کہ میں تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا۔ اپنا رب فرماتا ہے اپنے حبیب سے، میرے سونے مصطفیٰ میں اپنا رب ہونا دنیا میں ظاہر ہی نہ کرتا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ تو میں نے کہا پروردگار سمجھ یہ آتی ہے کہ تو نے دنیا کو، زمین و آسمان کو، شجر و حجر کو، خشک و تر کو بنایا ہی مصطفیٰ کے صدقے۔ آدم آئے تو مصطفیٰ کے لیے، شیس آئے تو مصطفیٰ کے لیے، یونس آئے تو مصطفیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ آئے تو مصطفیٰ کے لیے، حضرت ابراہیم آئے تو مصطفیٰ کے لیے، حضرت اسماعیل آئے تو مصطفیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ آئے تو مصطفیٰ کے لیے، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ نے پوری کائنات کو مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، اور میرے امام نے اپنی قلم کو جنبش دی ہے، اس انداز سے میرا امام لکھتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سانو کوئی نہیں سی جانتا، ساڈی تے کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی پچھاندہ نہیں سی۔ اے جدوں تے مصطفیٰ جان رحمت دی گلاں کرن لگے ہیں تو لوگ عزت کرن لگے ہیں۔ تو سمجھ آئے یہ بندے نو کہ جڑی کوئی شان عزت عظمت لب دی ہے مصطفیٰ تے در تو لب دی۔ کوئی بندہ سوچے کہ مصطفیٰ جان رحمت دا در چھوڑیے تے پھر مقام حاصل ہوے گا تے اے او دی بدبختی ہے۔ میں تے اپنی گل دساں، سانو تے جڑا کو لبا وہ مدینے والے سائیاں تے در تو ہی لبا ہے، حقیقت ہی ہوئی ہے۔ ورنہ اساں تے اس قابل بھی نہیں کہ سانو کو تہاڑ تے 24 گھنٹے تے ایک بار ذرا ایک کھان نو ٹکر بھی لبے او دے لائق بھی نہیں۔ تے سویرے شام جڑا کھان نو بھی لب رہا ہے، لان نو بھی لب رہا ہے، شہنشاہی زندگی گزر رہی ہے، تے کمال کوئی اپنا نہیں، ایک کمال لجپالاں دا ہے۔ اے لجپال کرم فرماندن، کیونکہ کتاباں تے لکھیا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہوئے نا اپنے گھر تے محفل رسول کراوے۔ قبلہ ماسٹر صاحب اپنے گھر میں ذکر رسول کرائے، محفل رسول کرائے، اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے اس کی لا علاج بیماری کو بھی شفا عطا فرما دے۔ بندہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں اپنے گھر میں حضور کا ذکر کرا۔ اب حضور دے ذکر کا مطلب ہے نہیں ہے، لوگ ڈردے بھی ہیں نا، انہیں موٹے تازے پیر صاحب نو بلانا پینا ہے، کوئی لمبا چوڑا نذرانہ دینا پینا ہے، پھر لوگوں نو بلانا۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر رسول میں آپ نے کسی خطیب کو ہی بلانا ہے، کسی بڑے لمبے چوڑے جبے والے کو بلانا ہے، کوئی مائک مجمع لگانا ہے۔ ذکر رسول کا مطلب یہ ہے کہ غسل کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا کے اپنے گھر میں بیٹھے باپ اپنی اولاد سے کہے بچہ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ جان رحمت سونے کتنے تھے۔ ذکر رسول کا مطلب یہ ہے، باپ اپنے بچوں سے کہے آؤ پتر میں تو انو دساں
کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زلفاں کنج دیاں سن، حضور دی اکھ مبارک کنج شان علی سی، حضور دے جو چلتے سن انہاں دے چلن دا انداز کی سی، حضور جدو بولتے سن انہاں نے بولن دا انداز کی سی. یہی تو ذکر رسول ہے، یہی تو محفل میلاد النبی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ذکر رسول کرا لو، اللہ اگر اس ذکر کو قبول فرما لے تو آپ در در کی ٹھوکریں کھا کے جناب بالکل دل سے امید نکال کر گھر میں بیٹھے ہیں نا، اللہ پاک کو ذکر رسول کی برکت سے آپ کو مالدار کر دے گا. دنیا کی ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر ہے. کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ. اب توجہ ہے میری طرف.